سوال ہے، یہ جو انعام ہے، یہ جو نبی چنا جاتا ہے، جو چنے جاتے ہیں ان کے لیے انعام ہوتا ہے، یا نبی جن کی طرف بھیجا جاتا ہے نبوت ان کے لیے انعام ہوتا ہے؟ یہ بتائیے گا۔ جی 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 دیکھیں، بات اس طرف ہے، جو نبی پر انعام لے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان کے لیے بھی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہدایت بھیج دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو نبی کا انکار کر دیتے، کیا ان کے لیے انعام ہو سکے؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کے لیے تو وہ آگ ہے، اس کے انکار کرنے سے، اس سے تکبر و مقابلہ کرنے سے وہ جہنمی ہو جائیں گے۔ تو ان کے لیے جو نبی رسول کی تعلیم پر ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے انعام ہوتا ہے، لیکن مین انعام ان عربوں میں، یہ انعام مثال کے طور پر اگر ہم مرزا صاحب پر جو ایمان لانے والے ان کے لیے بھی ہے، ہم تو ایک لاکھوں نہیں، پتہ نہیں 1 ارب کے نزدیک ہو گئے ہوں گے، یا 5 کروڑ 20 کروڑ ہوں گے، مثال دے رہا ہوں، تو 20 کے لیے یہ انعام ہے۔ لیکن مرزا صاحب کے لیے جو انعام ہے وہ علیحدہ ہے کہ اربوں لوگوں میں صرف ایک کو چنا۔ ہم تو، ہمارے لیے تو اوپن آفر ہے، جو ایمان لے آئے گا اس کے لیے انعام ہو گیا مرزا صاحب۔ تو نبی رسول جو ہوتا ہے اس کے لیے جو یہ انعام ہے نا، کروڑوں اربوں لوگوں میں سے وہ صرف اللہ نے ایک کو چنا، اس کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ سب ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے بات کر کے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نعمت مطلب ہم نے آپ پہ اتاری یا ہم نے آپ کو دی، جیسے ہم نے آپ کو گمراہ دیکھا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، تو یہ نام ہی ہے نا نبی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی دیکھیں، جو آپ کہہ رہے ہو نا گمراہ پایا، ہاں مرزا صاحب بھی ان گمراہوں میں سے تھے، سارے نبی رسول گمراہ تھے۔ وہ کس طریقے سے؟ مرزا صاحب ایمان والے تھے، ایمان والے اس طرح تھے کہ نیک تھے، صادق تھے، امین تھے، کوئی شک نہیں، ہر نبی صادق ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، لیکن عقیدوں میں ان کے بہت سارے عقیدے پہلے درست نہیں تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان پر سمجھتے تھے، اپنی نادانی سے جو ان کے پاس علم تھا اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ پایا اور عقیدے درست کیے، ان کے ہر نبی کے عقیدے درست کیے۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے دعویٰ کرنے سے، اعلان ہونے سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے۔ اچھا جی آپ کو آج ملک صاحب جی جی ملک صاحب جی عامر صاحب بولے، جدو میں نہیں کر رہا ہوں۔ میں کیا جدو میں آیا تے 10-11 بندے سی تے بندے ہو گئے نے 71 تے ہن میں تہاڈے نال کرنی گل، پر ایک شرط تے کہ باقی بندہ وچ بولے کوئی نہ۔ دیکھیں، میں آپ کی شرط قبول ہے، ایک بندہ اوپر رکھوں گا صرف ٹائم کے لیے، اس کے ساتھ بات کریں، ایسے نہیں۔ آپ کو بھی میری ٹھیک ہے، بات پر اعتراض ہوتا ہے، بعد میں سب کو نیچے اتار رہا ہوں، ایک بندہ اوپر رکھ لیتے ہیں ٹائم کا، جو آپ بات کرو گے میں اس کا جواب دوں گا، جی جو میں سوال کروں گا آپ جواب دینا، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ عامر بھائی ابھی انہوں نے 2 باتیں کی ہیں، اپنی ان کی 2 باتوں میں کنٹراڈکشن ہے، اتنی بات کروں گا اور پھر میں اترنے لگا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ ہاں جی بتائیں، جی بتائیں بتاؤ نہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا، وہ جو ہو گئی ہیں اور نہیں چھڈ دو ملک صاحب، جڑیاں ہو گئی نے ہن تسی بندے تھلے لاؤ تے ہن میرے نال گل کرو بھی تسی کی جڑا اننے دیر دا رولا پایا ہے کہ جی نام مل جاندا ہے تے نبوت جاری ہے تے نبی آ سکدا ہے تے کی کرن لگے ہو؟ یہ ہماری اے بہن نو رکھ لو، یہ ہماری بہن نو رکھ بہن لو، ہے، باقی یہ بندے تو لا دو تھلے۔ منہ ہاں سے بول نہیں سکتی۔ اچھا انہاں نو سیفی رہن دو، صاحب، باقی تھلے بندے لا دو۔ ایک منٹ سیفی صاحب، صاحب آپ میرا اور عامر صاحب کا ٹائم لگا سکتے ہیں، 2 منٹ، یا جو عامر صاحب کو قبول ہو، 3 منٹ 2 منٹ 4 منٹ جو بھی۔ ٹھیک ہے، میں سٹاپ واچ پہ لگا دیتا ہوں، 2 منٹ ہوئیں گے تو میں آپ کو بتا اپنی دوں گا۔ ایمانداری سے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اپنے ایمانداری، اور اس کے علاوہ میں جدھر مال کھا رہا ہوں، چوٹ کھا رہا ہوں، آپ نے ایک لفظ نہیں مجھے بولا۔ نہیں، میں بالکل بیچ میں نہیں بولوں گا، آپ آپ دونوں نے کی بات۔ بولنا ہی نہیں، صرف ٹائم بتا دینا ان کی، اور آپ کا ٹائم ہو گیا، میری باری ٹھیک ہے، میں بھی۔ میں جزاک بالکل نہیں بولوں گا بیچ میں۔ جی کنٹینیو کرنا ہے ابھی یا پہلے تھوڑی بات کرنی ہے؟ نہیں، عامر صاحب کا پہلے ٹائم بتا دیں، عامر صاحب کو بات جی کرنے دیں۔ 7:27 ہو گئے ہیں، عامر اب صاحب ہمیں اپنی۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانے، آپ جانے، آپ نے ٹھیک ہے، اپنی ایمانداری سے ایک جتنا ٹائم کتنا لینا ہے عامر بھائی؟ 3 منٹ 2 منٹ 5 منٹ؟ ٹھیک ہے، 2 منٹ تو نہیں 2 منٹ بھی بہت زیادہ نہیں، 2 منٹ تو زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے عامر دو صاحب منٹ سٹارٹ دو کریں، منٹ 2 منٹ ہو گئے، 2 منٹ۔ سٹارٹ کریں۔ جی
अच्छा, पहले तो आपने जितनी बातें कही हैं वो गलत हैं कि ये इनाम होता है और नबूवत जो है वो मिलती है, फिर कभी कहते हैं अल्लाह ताला चुन लेता है, कभी कहते, जो पहली आपकी बात है कि नबी अल्लाह चुन लेता है और उनको उनके कसब की वजह से नबूवत मिलती है, वो उसके ख़िलाफ़ है जो आप दूसरी बार कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला चुन लेता है। नबूवत वहबी है कि कसबी, अल्लाह ताला ने लोगों के अमाल की वजह से लोगों को नबूवत देनी है, या अल्लाह ताला का अपना फजल और करम है कि वो किसको नबूवत देता है। इन दोनों बातों में आपकी कंट्राडिक्शन है। एक तो इसकी वजाहत कर दें। इन दोनों में से एक बात है, या ये कि बंदे के अमाल कुछ भी हों, अल्लाह ताला जब चुन लेता है तो वो चुन लेता है किसी को भी। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला बंदे के अच्छे अमाल की वजह से उसको चुनता है, अगर उसके अमाल बुरे हों तो वो उसको चुनता ही नहीं। एक तो इस सवाल का जवाब। दूसरा, आप ये बता दें कि इस उम्मत में आपके दावे के मुताबिक मैं युतिल्लाह व रसूल फ़ाउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़। इसके मुताबिक आप ये कहना चाह रहे थे कि नबी आते रहेंगे और नबूवत का इनाम मिलता रहेगा। क्या यही आपका अकीदा है? क्या 14 सदियों में सिर्फ एक ही आपको नबी आप मानते हैं, या और भी नबी आते रहेंगे? दोनों बातों के जवाब दें। मेरा टाइम पूरा हो गया, अगर नहीं भी पूरा हो गया तो भी आपके 2 मिनट हैं। ये बात ठीक है कि अल्लाह सादिक, अमीन, नेक और सच्चे लोगों में से नबी चुनता है। अमाल की उसे कोई वो नहीं होती, यानी अकीदे की परवाह नहीं होती अल्लाह, लेकिन अमाल की होती है। यानी कोई बदकार इंसान को और बदकारी में हो, अल्लाह उसे नबी रसूल नहीं चुनता है। जो सादिक हो, अमीन हो, लोग उसकी गवाही दे रहे हों कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता, सादिक है, ये अमीन है, ये अमानतदार है, उसमें से चुनता है, इसमें कोई शक नहीं। और इनाम की वजह से अल्लाह नबी रसूल नहीं बनाता, लेकिन जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाया तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक इनाम है। करोड़ों लोगों में से एक इंसान को नबी रसूल चुन लिया कि उनके लिए तो इनाम है ना, उनको चुना। इसी तरह मिर्ज़ा साहब को जो हम अहमदी मानते हैं उनके लिए वो इनाम है, लेकिन इनाम की वजह से ना अल्लाह ताला ने कोई नबी रसूल बनाया है ना बनाएगा। मेरा ये दावा है, मेरा ये इल्म और अकल कहती है, अल्लाह आलम बेहतर जाने वाला है, लेकिन मेरी अकल और इल्म ये कहती है कि इनाम की वजह से अल्लाह ताला ने आज तक किसी को नबी रसूल नहीं बनाया। हाँ, जिसको नबी रसूल बनाया उसके लिए ये इनाम ही है कि लाखों करोड़ों दुनिया में इंसानों में से एक को अल्लाह ताला ने चुन लिया। तो ये बात आपने सब, आपकी दोनों बातों के मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिए। जज़ाकल्लाह। मिनट हो गए हैं आपके, जी करें बात। मैं खामोश हो गया। अच्छा, पहली तो आपकी ये बात गलत है कि जो नेक लोग हैं सिर्फ उन्हीं को अल्लाह ताला नबी चुनता है। आपके मिर्ज़ा साहब के बकौल एक ऐसा शख्स जो चोरी में, डकैती में 2-3 बार थाने गया हो, जेल में रहा हो, जो गलियों का गंद उठाने वाला, नालियां साफ़ करने वाला, चूड़ा चमार, और ऐसा शख्स जो लंबरदार जिसको 2-3 दफ़ा जूते भी मार चुका हो, छितर भी वो लंबरदार से खा चुका हो, और वो गंदगी उठाने वाला और माशरे का बुरा तरीन इंसान, यानी जितनी गंदी तस्वीर तयाकुल कुलूब में मिर्ज़ा साहब ने निकाल कर दी है ना, बना कर दी है, वो देकर उन्होंने कहा है कि ये ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को भी नबी बना दे। तो आपका ये दावा कि किसी बद किरदार इंसान को अल्लाह ताला नबी नहीं बनाता, पहले तो ये मिर्ज़ा साहब की बात से आपकी बात टकरा गई है, इसका जवाब दें। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा था कि 14 सदियों में आपने सिर्फ एक ही नबी को माना है, सिर्फ एक नहीं आना था, या एक से ज़्यादा नबी भी आ सकते हैं आपके अकीदे के मुताबिक? सिर्फ आप एक ही नबी का आना मानते हैं या एक से ज़्यादा नबियों का आना भी आप मानते हैं? ये 2 सवाल हैं। पहले सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, दूसरा जो आपने दिया वो भी गलत दिया। दोबारा सवाल का जवाब दें कि क्या झूठा, बद किरदार, चोर, चक्का, बदमाश
गंदी नालियों का गंद साफ करने वाला, क्या वो भी नबी बन सकता है? क्या मुमकिन है कि वो भी अल्लाह ताला उसको भी नबी बना दे या नहीं? और पूरे दूसरा हो ये गए। कि दूसरा ये कि इस उम्मत में नबूवत जारी है कि नहीं? देखें, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा तैब हो जाता है, यानी किसी का अकीदा कुछ है, कुछ अल्लाह को मान ही नहीं रहा, तो उसके अल्लाह ताला के सज़ा जज़ा के यानी अमल में है ही नहीं, क्योंकि वो अल्लाह को मान नहीं रहा। अल्लाह के कानून को पहले मानना है, फिर उसका इनकार करने वाला उसको अल्लाह ताला मुजरिम करार देता है। जो अल्लाह के कानून को नहीं मानता वो सिर्फ एक चीज़ का मुजरिम है कि अल्लाह पर ईमान नहीं ला रहा, और अल्लाह के किसी कानून का वो मुजरिम ही नहीं है, क्योंकि उसे कानून को फॉलो ही नहीं कर रहा, उसे पता ही नहीं अल्लाह के कानून क्या है। इस तरह अगर कोई अल्लाह के कानून में नहीं है, उसे पता ही नहीं, अल्लाह पर ईमान नहीं लेकर आया हुआ, वो जब वो ईमान ले आता है कि अल्लाह की ज़ात है, फिर अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है कि मैं तो अब जो अल्लाह ताला ने मुझे कानून दिए हैं मैं इनको फॉलो करूँगा, मैं अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ, अल्लाह की बातों पर, उसमें से अल्लाह नबी बना सकता है, कोई शक नहीं। वो तो माँ के पेट में से होगा, ये तो कुरान भी कहता है, आपका ईमान इस्लाम भी कहता है, तो वो आ सकता है। लेकिन कोई अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह के किसी नबी रसूल का पहले पैरोकार हो, उसे अल्लाह के कानून पता हो, उसके बाद भी चोरी करता हो, जना करता हो, रिश्वत लेता हो, मिलावट करता हो, झूठ बोलता हो, उसे अल्लाह नहीं चुनेगा, बिल्कुल भी नहीं चुनेगा। जो जिस तक अल्लाह ताला का कानून नहीं पहुंचा, अभी अल्लाह को उसे पता ही नहीं है, कोई पैगाम किसी नबी रसूल का नहीं पहुंचा, उसमें से दूसरा एक बात कि आपने कहा चूड़ा चमार, अल्लाह के नज़दीक ये कौम परस्ती, ये जो हम काम करते हैं, पीछे एक बाल का समय सा भी परवाह नहीं। आप क्या समझते हो, जो चूड़ा सफाई करता है वो तो अल्लाह के ज़्यादा और ज़्यादा अजीम है, कि उसके अंदर वो तकब्बुर नहीं है, कि वो तो बेचारा सफाई कर रहा है, उसमें क्या तकब्बुर होगा, नालियाँ साफ कर रहा है, लेकिन वो नेक है, अमानतदार है, सच बोलता है। खुदाए जुल जलाल की कसम, अल्लाह उसमें से अगर नबी बनाना है तो अल्लाह को ये कोई नहीं फ़िक्र, वो अल्लाह ताला इंसान नहीं है कि ये तो चूड़ है, ये तो सफाई कर रहा है, मैं क्यों रसूल नबी बनाऊँ। अल्लाह ने बहुत सारे देखो तिरखानों को कईयों को नबी बनाया है, कईयों को और कौम वालों को नबी बनाया है, तो ये अल्लाह पर ना करें। अल्लाह के नज़दीक ये कौम जो सफाई करने वाली ये बुरी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह के नज़दीक अजीम कौम है। क्यों? कि उसमें तकब्बुर नहीं पाया जाता। ये हम जो चौधरी तो मलक तो बड़ाई, इनमें तकब्बुर है, ये तो बहुत ऊंची कौम है, अपने आप को मानती है, मैं भी मानता हूँ, हमें तो तकब्बुर है। मलिक साहब 2 मिनट पूरे हो गए आपके। अच्छा मलिक साहब, एक तो आपने वो बात का जवाब नहीं दिया कि इस उम्मत में आप एक ही नबी के आने के कायल हैं या एक से ज़्यादा नबी भी आ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि 2 दफ़ा पूछा, मैं तीसरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, तो आपके पास जवाब है नहीं, क्योंकि आपके कायद में तजाद है। दूसरी बात ये जो आपने कही है कि भाई एक बंदा चूड़ा चमार, ये मिर्ज़ा साहब के अल्फाज सुन लें, एक शख्स जो कौम का चूड़ा यानी भंगी है और एक गांव के शरीफ मुसलमानों की 30-40 साल से ये खिदमत करता है कि 2 वक्त उनके घरों की गंदी नालियों को साफ करने आता है और उनके पाखानों की नजासत उठाता है, और 1-2 दफ़ा चोरी में भी पकड़ा गया है, और चंद दफ़ा जना में भी गिरफ्तार होकर उसकी रुसवाई हो चुकी है, और चंद साल जेल खाने में कैद भी रह चुका है, और चंद दफ़ा ऐसे बुरे कामों पर गांव के नंबरदारों ने उसको जूते भी मारे हैं, और उसकी माँ और दादियाँ और नानियाँ हमेशा से ऐसे ही निजस काम में मशगूल रही हैं, और सब मुर्दार खाते और गूं उठाते हैं। अब खुदा ताला की कुदरत पर ख्याल करके मुमकिन तो है कि वो अपने कामों से तायब होकर मुसलमान हो जाए, और फिर ये भी मुमकिन है कि खुदा ताला का ऐसा फजल उस पर हो कि वो रसूल और नबी भी बन जाए। आखो ना सुभान अल्लाह, आखो ना सुभान अल्लाह, तुझे भी आंदे सुभान अल्लाह, बिल्कुल मेरा इकरार है, इकरार जी है। जी जी, जिन तुसी कह रहे हो ना कि जनाब ये ऐसे लोगों ਨੂੰ अल्लाह ताला नबी नहीं बनाता जेड़े किसने कहा जेब नहीं तलाशी बनाता? थाने। किसने कहा है नहीं बनाता? आप पूछो, सुनते हो? मलिक साहब रिकॉर्डिंग थले होने लगी है, मैं तो कह रहा साईं हूँ क्या है? कोई ऊपर नीचे बंदा ये कह दे कि मेरे ये लफ्जों के इनको नबी नहीं बनाता, आप भी साहब आप अल्फाजों की गेम करते हो सिर्फ, और कुछ नहीं।
ان کا مکمل ہو گیا ٹائم جی؟ نہیں ابھی رہتا ہے ان کا اچھا ان کو ٹائم پورا کریں اور جتنا ٹائم میں نے نہیں بھی ہویا تسی نہیں بھی ہو گیا تو تمہیں مائک کھولو. نہیں دیکھیں عامر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. میں نے جو بات کی ہے کہ جو شخص پہلے اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو اور وہ جو بھی گندے کام چوری رشوت ملاوٹ زنا کیے ہوں اس نے، جب اس سے اللہ کے قانون یہ تو مرزا صاحب نے میری والی تو بات کی ہے کہ وہ مسلمان ہو کر تو توبہ طیب ہو جائے، میں نے بھی یہی بات کی ہوں بہو، صرف الفاظوں کا فرق ہے. آپ کے اعتراض آپ کے پتہ نہیں کہاں ہے کیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ وہ توبہ طیب ہو کر جب اسے اللہ کے قانونوں کا پتہ چلے اللہ ہے، وہ توبہ طیب ہو کر مسلمان ہو جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نبی رسول بنا سکتا ہے. یہی بات مرزا صاحب نے کی ہے ہو بہو. اس میں تو ایک نقطے کا سا بھی فرق نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کے کان خراب ہیں بھائی، یہ کیا پرابلم مجھے نہیں پتا. دوسرا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ہر باری میں آپ نے ایک سوال کرنا ہے، پھر آخر میں کیونکہ آپ سوال 3-4 کر دیتے ہیں، میرے پاس ٹائم 2 منٹ ہوتے ہیں، ایک ہی میں ٹائم پورا، پھر آپ کا جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کے پاس جواب ہے نہیں. تو دوسرا جواب آپ نے جو مجھ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم اگر تم میں رسول آویں جو تم ہی میں سے ہوں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ عمل اگر کوئی شخص یہ آ کر کہے گا اللہ کا نبی کہ میں آخری ہوں تو قرآن کی آیت منسوخ ہو جائے گی. جو آخری ہوگا وہ بھی نہیں کہے گا کہ میں آخری ہوں. بالکل اللہ کے نبی آ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے بھیجے نہ بھیجے، لیکن آ سکتے ہیں. اللہ کے پاس پوری پاور ہے، جب مرضی ہے بھیجے. کوئی آخری نہیں ہے. جو آخری ہوگا میرا یہ عقل اور ایمان اور علم یہ کہتا ہے وہ بھی نہیں یہ کہے گا کہ میں آخری ہوں. اگر کہے گا پھر یہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہو جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم میں رسول بھیجوں جو تم ہی میں سے ہو تو ان پر ایمان لانا، جو ان کے راستے کی اختیار کرنا. یہ آیتیں منسوخ ہو جائیں گی. قرآن قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا. میں آپ کی طرح تھوڑی ہوں کہ اپنے عقیدوں کو سچا کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو منسوخ کر دوں یا کہتا رہوں کہ اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے. یہ ان کے لیے تو تھی جن کے لیے نازل ہوئی، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ آپ و میں نہیں ہوں. میرا پورا 2 منٹ پورے ہو گئے آپ کے. اچھا بھائی ملک صاحب اب ایک ہی سوال کر لیتے ہیں کیونکہ 2 سوال کرنے سے آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ جواب دیتے ہوئے دقت محسوس کرتے ہیں. تو ایک ہی سوال کر لیتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم، سورہ اعراف کی 35 نمبر آیت. وہاں پر ذکر ہے اس بات کا کہ نبی آتے رہیں گے. تو آپ کی بات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی بات آپ کے کابرین کے خلاف ہے. آپ کے کابرین کہتے ہیں کہ ہم اس امت میں ایک ہی نبی کے آنے کے قائل ہیں. اس امت میں ایک ہی نبی کے آنے کے قائل ہیں. نبی وہ ہوتا ہے، نبی اس امت میں وہ آ سکتا ہے جو ایسا ہو جیسا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلیت میں اتم ہو، ایسا شخص نبی بن سکتا ہے. ہر ذلی طور پر نبی پاک کے ذل ہونے کا مدعی ہر بندہ وہ نبی نہیں ہو سکتا. صرف ایک ہو سکتا ہے اور وہ ہے جو اتم ذل ہو، اور وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی اس امت میں نہیں آ سکتا. اگر آپ کہیں گے میں حوالہ آپ کو پیش کر دوں گا. 1 سے زیادہ آپ کے کابرین یہ لکھ کر گئے ہیں کہ اس امت میں ہم صرف ایک ہی نبی کے آنے کے قائل ہیں، دوسرے کے نہیں. 1 سے زیادہ نبی اس امت میں نہیں آ سکتے. آپ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم. اب آپ کی ماننی ہے کہ آپ کے کابرین کی ماننی؟ ملک صاحب میں 2 منٹ بزی ہوں لیکن میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. آپ 2 منٹ کی بجائے 4 منٹ بات کر لیں، لیکن یہ بتا لیں آپ نے آرام سے بتانا ہے، گھبرانا نہیں، گالیاں نہیں دینی. آپ نے بتانا ہے کہ بھئی آپ صحیح ہیں یا آپ کے کابر صحیح ہیں جو کہتے ہیں اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے، 1 سے زیادہ نہیں آ سکتا. جی ملک صاحب. آپ بھی جیسے ہمارے نبیوں کو آپ برا بلا کہتے ہو اور گالیاں بکتے ہو، آپ بھی نہ گالیاں دینا، مہربانی کرنا، آرام سے میری بات سننا. دیکھیں جو یہ کہے کہ اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا وہ میں اس کو غلط کرا دیتا ہوں، میرا ہو آپ کا ہو. میں نہیں دیکھتا ہوں کہ بات اپنا کر رہا ہے یا پرائے. میں
سرکاری نہ احمدی ہوں نہ سرکاری مسلمان ہوں، میں حقیقی مسلمان ہوں اور حقیقی احمدی ہوں۔ جو یہ کہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا وہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ہاں یہ کہہ دینا کہ جس امت مراد، میں آپ کو فہم بتا دوں جو آپ سے دور ہے، آپ لوگوں کے پاس بہت ساروں کے ساتھ نہیں ہے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ایک ہی تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ آ گیا، وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ امام مہدی کا اور مسیح موعود کا، عیسیٰ ابن مریم کا، مسیح ابن مریم کا، جس کی پیشن گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ آ گیا، وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا، اب وہ کوئی نہیں آئے گا۔ جس کی پیشن گوئی تھی وہ آ چکا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، وہ اگر یہ مرزا صاحب بھی کہتے تو میں ان کا بھی انکار کر دیتا۔ وہ اس وجہ سے کہ میرا قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیتیں قیامت تک رہیں گی، میں سرکاری احمدی نہیں ہوں۔ میں مرزا صاحب کی بات کو عقل سے مانتا ہوں، دلیل کے ساتھ، قرآن کو مانتا ہوں دلیل کے ساتھ اور عقل کے ساتھ۔ میں اسی طرح آپ لوگوں کی طرح سنی سنائی والا نہ احمدی ہوں نہ مسلمان ہوں۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن کی آیتیں قیامت تک، یعنی میرا مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نئی کتاب نہ آئی، نیا نبی رسول کا سلسلہ اللہ نے نہ جاری کیا، یہی کتاب رہی قرآن اور دین اسلامی قیامت تک اگر رہا تو پھر بھائی جان اس میں نبی آتے رہیں گے۔ جب آنے سے مراد یہ نہیں ہے لازمی آئیں، لیکن ہم نے یہ ماننا ہے، یہ نہیں کہنا کہ نبی رسول نہیں آ سکتا۔ قرآن کی آیت کی نفی ہو جائے گی، قرآن کی آیت کی نفی نہیں کرنی۔ شاید اللہ نہ بھیجے، ہو سکتا نہ بھیجے، اس کی مرضی ہے، ہمارا پابند نہیں ہے۔ جس نے میں کہہ رہے ہیں آئے تو میں نے بھیجنا ہی بھیجنا، نہ وہ نہ بھیجنے کا پابند ہے نہ وہ بھیجنے کا پابند ہے۔ اس نے ہمیں یہ حکم دے دیا اگر آئیں تو ان سے اصلاح کریں، یعنی آ سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، میری آخری سانس تک، اگر قیامت تک میں رہا، میں مثال دے رہا ہوں، میری زندگی 100 سال 1000 سال ہو جائے، قیامت تک رہوں، آخری سانس تک بھی یہی میرا عقیدہ رہے گا کہ رسول نبی آ سکتے ہیں۔ جی عامر صاحب آگے بولو۔ 4 ہاں جی، منٹ وہ سنیں جی، اب 4 منٹ آپ نے مجھے بات کرنے دینے ہیں، بیچ میں بولنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں پہ کرنا ہے، 2 منٹ تھا ملک صاحب۔ نہیں میرے جتنا ٹائم ہو گیا کوئی بات نہیں، آپ انہیں دے دیں، میرا جتنا ٹائم تھا انہیں دے، نہیں بھی ہے ٹھیک ہے، یہ ٹائم مانگ رہے تو انہیں دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، 4 منٹ جی۔ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح خاتم الانبیاء میں تعدد جائز نہیں، یعنی نبیوں کا خاتم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے نا، خاتم الانبیاء میں تعدد جائز نہیں، یعنی ان کی تعداد ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح خاتم الانبیاء میں تعدد جائز نہیں، اسی طرح سے خاتم نبوت ذیلیہ میں بھی تعدد کسی طرح جائز نہیں۔ اسی طرح سے خاتم نبوت ذیلیہ یعنی خاتم النبیین کا جو ذیل ہے اس میں بھی تعدد کسی طرح کا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ایک ہی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی نبی ہو وہ ضرور ہے کہ خاتم نبوت ذیلیہ ہو، اور خاتم نبوت ذیلیہ ضرور ہے کہ صرف ایک ہی ہو۔ ہاں ذیل غیر اتم میں کثرت جائز ہے، اور ایسے اضلال اپنی ذلیت میں ذلیت کے مطابق نبوت سے حصہ پا سکتے ہیں، جو جزوی نبوت ہے، لیکن جزوی نبوت نبوت نہیں ہوتی، ورنہ ہر ایک سچی خواب دیکھنے والا نبی کہلانے کا مستحق ہوگا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ رویا سال نبوت کا 46واں حصہ ہے، کلیتاً صحیح نہیں، کہ کیونکہ بعض ادنا درجے کے مومن بلکہ بعض کفار بھی اس سے حصہ رکھتے ہیں جو نبی نہیں کہلاتے، یعنی کافروں کو بھی سچی خبریں آ جاتی ہیں تو وہ نبی تھوڑی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، نہ یہ مسیح موعود کی بات ہے نہ یہ امام مہدی کی بات ہے، بلکہ صرف نبی کی بات ہے۔ پس ثابت ہوا، یہ جو نیچے جہاں سے پیرا شروع ہو رہا ہے نا، سرخ لائن لگی ہوئی ہے، پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ عنہ کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے،
اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ نہ کسی کی خبر دی ہے، بلکہ کم خراب ہو گیا، ولیکن بلکہ کیا ہو گیا، لا نبی بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی ہے، لا نبی بعدی کہہ کر اوروں کی نفی کر دی ہے کہ اور کوئی آ سکتا ہی نہیں، قطعاً کوئی نہیں آ سکتا، اور کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، یعنی صرف ایک ہی نبی اور رسول ہے جس کا نام مسیح موعود رکھا گیا ہے، صرف وہ نبی ہے، اور کوئی قطعاً اس امت میں نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون، یا بنی آدم، اے بنی آدم، جب تم میں رسول آویں، ان پتہ کرو، ہاں جی، بنی آدم جو رسول آمنے نے یا صرف ایک ہی آنا سی ہو گیا؟ 4 منٹ ہو گئے آپ کے۔ اچھا عامر صاحب، یہ مجھے نہیں آیا ذہن میں سمجھ، یہ جو تحریر آپ نے پڑھی ہے یہ کس کی ہے؟ یہ مرزا صاحب کے ہاتھوں میں پرورش پانے والے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل، جو ان کی زوجہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے بھائی تھے، یہ ان کی تحریر ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے زیر صدارت، زیر ایڈیٹرشپ یہ تحریر چھپی ہے۔ سن لیں جواب، سن لیں۔ میں اس تحریر کا جو میننگ واضح آپ نے کی ہیں وہ میننگ لے کر 100% انکار کرتا ہوں، یہ جھوٹ ہے، بے ایمانی ہے، دجل ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں اس کا علل اعلان جو واضح میننگ آپ نے دی ہیں، آپ کے میننگ سن کر، کیونکہ آپ کئی جگہ بھی ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں، جو میننگ آپ نے دی اگر یہی میننگ ہے تو میں اس کا تو انکار کرتا ہوں۔ میرے لیے تو قرآن حجت ہے، مرزا صاحب کی پوری فیملی تھوڑی میرے لیے حجت ہے، ان کے بیٹے، بہویں، چاچے، مامے، بانجے، بھتیجے میرے لیے تھوڑی حجت ہے، ان کا احترام ہے، ان کی اس خاندان میں سے ہیں، باقی میرے لیے حجت صرف اللہ کا نبی رسول ہے، اور نبی رسول بھی وہی ہے جو اس نے دینی معاملات میں بات بتائی ہے، اور قرآن نبی رسول مجھے پتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، جو آیت پڑھتے ہیں سورۃ الاعراف کی، وہ کہہ رہے اگر تم میں رسول آویں جو تم ہی میں سے ہو، اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن کا انکار کرے وہ نبی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی ایسے تھوڑی احمدی ہوں لائی لگ کے میں سرکاری احمدی ہوں، میرا باپ احمدی تھا تو میری ماں احمدی ہے، میں بھی احمدی ہوں۔ مجھے کسی کا کوئی ہول بار نہیں ہے سوائے مرزا غلام احمد علیہ السلام کا۔ جماعت احمدیہ کا انتظامی معاملات میں خلافت کا پابند ہوں، لیکن ایمانی معاملات میں ان کا بھی پابند نہیں ہوں۔ میں اللہ کے نبی کا پابند ہوں، ایمانی معاملات ان کا نہیں ہوں۔ میں سرکاری احمدی نہیں ہوں، میں حقیقی احمدی ہوں مرزا صاحب کا۔ تو پیارے بھائی، میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو آخر میں آئے گا، آخری ہوگا، وہ بھی نہیں کہے گا کہ میں آخری ہوں، کیونکہ قرآن کی آیت منسوخ کرنا پڑے گی۔ یا تو سرکاری مسلمانوں کی طرح سرکاری احمدی بھی ہو جائیں ہم کہ ہاں یہ آیت اب منسوخ ہوگی، اب نہیں ہوگی۔ میرا یہ دعویٰ ہے قرآن پہلے دن سے، جس دن مکمل ہوا اس دن سے لے کر قیامت تک اگر قرآن رہا، ہو بہو اسی طرح اس وقت کے لیے حکم تھا، اس وقت کے لیے بھی یہی ہے، قیامت والے 2 دن پہلے بھی یہی قرآن وہی حکم دے رہا ہوگا جو اب دے رہا ہے۔ تو کوئی آخر میں جو آئے گا وہ آخری نہیں کہے گا کہ میں آخری ہوں، کیونکہ قرآن کی تعلیم آیت منسوخ کرنا پڑے گی کہ اے اولاد آدم اگر تم میں کیسے آ سکتا ہے، یا باری تعالیٰ قرآن میں تو ہمیں بتا رہا ہے، یہ تو بندہ کہہ رہا ہے میں آخری ہوں، اب تو آ ہی نہیں سکتا، کیسے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے؟ ہمیں صاحب، میں نہ لائی لگ مسلم ہوں، نہ میں لائی لگ احمدی ہوں، جو قرآن کا مسلم ہوں، قرآن کا احمدی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میں نے قرآن سے احمدیت قبول کیا، مرزا صاحب کے عقیدوں پر ایمان لایا ہوں، تو میرا یہ ایمان ہے جو آخر میں آئے گا وہ بھی نہیں آخری ہوگا۔ نبی رسول آ سکتے ہیں، آنے سے مراد یہ نہیں لازم آئیں، اب مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے، جب مرضی ہے بھیج دے، جب مرضی نہ بھیج۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ پھر ان کا تو انکار کر دیا آپ نے، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب اور بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جو بات اپنے رسالہ تشییع الاذہان میں لکھی ہے وہ تو خلاف قرآن ہے۔ یہ مرزا صاحب کے ایک دوسرے امتی صحابی ہیں جن کو وہ مرزا یار صاحب کہتے صحابی تھے وابی کھڈے میں گئے، کوئی میرے لیے حجت نہیں ہے بھائی، میری نہ بات میرے کے بیچ ساتھ میں نہ محمد، بولیں۔ سن لیں
میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی کوئی ویلیو وقت نہیں رکھتے نہ مرزا اچھا صاحب ٹھیک، کے. اچھا میرے میری بات لیے کے بیچ میں نبی رسول اور قرآن کی بات کرو. صحابیوں کو غصے میں میں نہیں ٹھیکا آنا. جائے وہاں صحابی جو ملک مرضی صاحب کرتے پھرے بھائی وہ جانے ملک اس کا رب صاحب جانے. ملک صاحب فارم چ نہیں آنا، فارم چ نہیں آنا. اپنے آپ تے ضبط رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے. یہ تے پریشن شروع ہونے لگا نا. ابتدائے عشق دیکھیے ہے، میرا یہ روتا ہے عرض کیا. ہے، میرا بات کرنے کا انداز ہے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ کسی صحابی کی گل نہ کرو. نبی مرزا صاحب کی کرو جو کرنی ہے، میں ان کی بات. ہاں مرزا میں صاحب نے کی بھی کسی پیش کو کر، پوچھا، مرزا صاحب سنے یہ سرکاری احمدیوں کے پاس جائے جنہیں احمدیوں کا فلانا صحابی کا فلانا بڑا خلیفہ فلانا تھا یہ تھا، ان کے پاس جائے. ایمانی معاملات میں میرے ساتھ بات کرنی ہے، میں مرزا صاحب کی بات کا ذمہ دار ہوں. جتنی کتب ہیں کوئی اعتراض ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. جو میں نے بتایا تھا طریقہ کہ اس کا فہم میں دوں گا مرزا صاحب کے کلام کا، پھر اعتراض جو صاحب نے کرنا ہے کرو. ان پہ صحابیوں پر پتہ نہیں کون سے خلیفہ ماموں کے بیٹے چچا کے، میں صحابی کو نہیں مان رہا ہوں، میں خلیفاؤں کو ایمانی معاملات میں نہیں مانتا ہوں. ہاں انتظامی معاملات میں خلافت میری سر آنکھوں کے اوپر، جس طرح میں مرزا صاحب کو ایمانی معاملات میں مانتا ہوں، خلافت کو میں اسی طرح انتظامی معاملات میں مانتا ہوں. میں سرکاری احمدی نہیں ہوں. جی سر، اوکے سر، یس سر. جی عامر صاحب. ملک صاحب میری گزارش ہے کہ 2 منٹ آپ نے پہلے 3 منٹ بات کی، اب آپ پھر 2 منٹ بول پڑے. اگر میں پھر ایک فکرہ بولوں گا پھر آپ 2-3 منٹ بول پڑیں گے. میں یہ عرض کر اس دی سے آپ سمجھ جائیں گے. صحابیوں کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کہ میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، میں پہلے کہہ دیتا ہوں بات کرنے سے پہلے میں نہیں مانتا ہوں. اگر مرزا صاحب کی ہے تو مانتا ہوں، صحابی کی اپنی میں نہیں مانوں. کسی خلیفہ کی بھی اگر کوئی اپنی بات ہے مرزا صاحب نے نہیں فرمائی ایمانی معاملات میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں. آگے ٹورو. آٹ ہوتے ہیں آپ کے بھی جی. میں کیا میں گل کر لواں یا اور تساں گل کرنی؟ آپ ملک صاحب فرمائیں جو میں نے ریکویسٹ کیا ہے، میرے خیال میں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اب جو بات کرنی ہے آپ کریں. نہیں، میں بات آپ کی سمجھ گیا ہوں. میں کوئی یہ نہیں کہ میں روٹی کان میں ڈالتا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بول بول کر بتاتے جائیں کہ یہ سارے لوگ جن کے میں حوالے پیش کر رہا ہوں، یہ سارے لوگ قرآن کریم کے خلاف باتیں لکھتے رہے ہیں اور مرزا صاحب کی تعلیم کے بھی خلاف باتیں لکھتے رہے ہیں. یہ مرزا صاحب کی بھی تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم مرزا صاحب کی بھی نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب کے ساتھی لکھتے رہے ہیں. اور مرزا صاحب کی تعلیم کو کون سمجھا ہے؟ طلت ظہور ملک آف درمیال، ضلع تلا گنگ تک، تحصیل تلا گنگ چکوال. یہ صرف بندہ سمجھا ہے چکوال، جس نے ساری زندگی مرزا صاحب کی ایک کتاب بھی کھول کے نہیں پڑھی، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا. وہ مرزا صاحب کی تحریروں کو زیادہ سمجھا ہے. اور جنہوں نے مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ مرزا صاحب جن کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے. وہ قرآن کے بھی خلاف لکھتے رہے، مرزا صاحب کی تعلیم کے بھی خلاف لکھتے رہے. لیکن ملک صاحب سمجھ گئے ہیں، ملک صاحب یہ سمجھ گئے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم. اس لیے ملک صاحب کہتے ہیں کہ نبی آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، اور کہتے ہیں مرزا صاحب کی یہی تعلیم ہے. اور مرزا صاحب کے صحابی وہ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں. یہ ہے محمد سعید، میاں محمد سعید سعدی لاہوری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے ہو گئے. بات مجھے پوری کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے، اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا تعالیٰ کی بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں میں رکھنا واقعہ کرتا ہے، رکھنا ڈال دیتا ہے. اگر ایک سے زیادہ نبی، جس طرح آپ کہتے ہیں یا بنی آدم، بنی آدم جب تمہارے پاس رسول آویں، وہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ نبی اور رسول آویں گے تو خدا تعالیٰ کی مصلحتوں اور حکمتوں میں رکھنا پڑ جائے گا، انٹرسپشن ہو جائے گی، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ملک صاحب ان کو نہیں پتا یا بنی آدم قرآن میں آیت آئی ہے، آپ زیادہ سیانے ہیں. آپ اصل بات یہ ہے کہ آپ نہ مرزا صاحب کو میرا خیال ہے فالو کرتے ہیں، نہ قرآن آپ نے پڑھا ہے، نہ مرزا صاحب کو پڑھا ہے. بس آپ تکے نال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکاری احمدی بھی گمراہ ہیں، تم بھی گمراہ ہو، مرزا صاحب کے صحابی بھی سارے گمراہ ہیں، میں صحیح ہوں. اس ضد کا کیا علاج کیا کرے؟ آپ کے سامنے ان کی تحریر
यार ये बीच में मलिक साहब ऐसा बंदा आपने मॉडरेटर बना लिया जो 2 चाचा मिनट पूरे हो गए हैं ना। कोई हाँ बात जी। नहीं, अगर आप और बात करना चाहते हैं आप कर लें आमिर साहब। बात तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह बात खराब हो जाती है ना, बंदा बीच में माइक खोल के बोलना शुरू हो जाए। 2 मिनट टाइम था आगे ना, उन्होंने 4 मिनट हो गए। आगे उन्होंने मिर्जा साहब के, इस सहाबी ने मिर्जा साहब की दलील पेश की है कि बहुत सारे अंबिया का होना खुदा ताला की बहुत सी मसलहतों और हिकमतों में रखना डाल देता है। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी उन्होंने बताई है कि तोहफा गोलडविया में मिर्जा साहब ने ये बात कही है, और वो मिर्जा साहब की ये दलील दे रहे हैं कि गरज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 बेसत मुकद्दर थे। एक बेसत तकमील इशाअत हदायत के लिए, दूसरी बेसत तकमील इशाअत हदायत के लिए। दोनों किस्म की तकमील रोज़ शशम से वाबस्ता थी ताकि ख़ातमुल अंबिया की मुशाबिहत ख़ातमुल मखलूक़ात से उत्तम और अकमल तौर पर हो जावे, और ताकि दायरा खलकत अपने इख्तियारात का मरकज में पहुंच जावे। सो एक तो वो रोज शशम था जिसमें आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम नाजिल हुई। दूसरा वो रोज शशम है जिसकी निस्बत आयत ले युज़हिरहु अला दीन कुल्ले में वादा था। तो ये मिर्जा साहब की तहरीर से वो साबित कर रहे हैं कि सिर्फ 2 ही बार ये आना था। एक बार नबी पाक पहले आगे, आप एक बार अब आगे। अब किसी ने कोई नबी नहीं आना। या बनी आदमा से नबूवत जारी नहीं साबित होती। ये बंद करने बात जो आप कर रहे हैं। जी मलिक साहब। मैं तो आप पर हैरान हूँ। आपको वो मुखालिफ पसंद है जिनके ऊपर आपको एतराज बन सकें और सवाल उठा सकें। आपको भी वो मुखालिफ पसंद नहीं है जो बात करे और आपके पास उस पर सवाल और एतराज ना बन सके। आप कहते हो नहीं यार तू तो हकीकी है ही नहीं, तू तो मिर्जा साहब की किताबें नहीं पढ़ियां। किताबां तो उन्हें पढ़ियां ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ अकीदा दसदे, साढ़े को सवाल उठते उन्हें होते, एतराज उठते हैं हमारे पास। ये आप माशाल्लाह बड़ी इल्मी और अकली बात कर रहे हैं कि तुम वो वाली अकीदे रखो जो सरकारी अहमदी रखते हैं ताकि हमारे पास एतराज उठे और हम सवाल उठा सकें उन अकीदों पर। वो खुदा के बंदे, मैंने तो मिर्जा साहब को माना है। मिर्जा साहब की कोई गल ही है तो कट उत्थे जाते नहीं, छोड़ी मझ तले पैंदे कट्टे तलाओ, फलाना साहबी, फलानी किताब, फलाना खलीफा, फलाना ईमानी मामलात में आपको बता दिया। आप लोगों के लिए सरकारी अहमदी और सरकारी मुसलमानों के लिए ये हुज्जत होंगे। मेरे लिए ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हुज्जत थे ना मिर्जा साहब के खलीफा हुज्जत है। इंतज़ामी मामलात में मैं उनका भी होता तो पाबंद होता और मिर्जा साहब के भी खलीफों का मैं पाबंद हूँ। इंतज़ामी मामलात जो ईमानी मामलात में पाबंद हो जाते हैं वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। जी तो दूसरी बात आमिर साहब आपको क्लियर कट बता दी है। फिर सरकारी अहमदियों को मुखातिब करके कह रहा हूँ, अगर ये बात मान ली जाए कि अब नबी कोई नहीं है तो मसीह के मीनिंग क्या है? मसीह मौद जो है, एक मसीह मौद ने तो आना है। मसीह का जिक्र मिर्जा साहब ने किया है, जलाली मसीह, और मौद वो वादा कर दिया मिर्जा साहब ने, तो वो मसीह मौद बन गया। और मसीह मौद जो हमें पता लगा तालीम में वो अलग नबी होता है। मिर्जा साहब मसीह मौद थे। इधर सभी सरकारी अहमदी उठेंगे और कहेंगे हाँ, मगर एहतियात भी करेंगे, जिली बरूजी उम्मत, चलो जो भी मानते हैं, नबी रसूल तो मानते हैं ना। तो मसीह मऊद अगर नबी रसूल है तो एक मसीह मऊद का जिक्र और है, जलाली मसीह। आप मसीह लो मिर्जा साहब की, मसीह ने आना है और मिर्जा साहब ने वादा किया कि मसीह जलाली मसीह आएगा, वो मसीह मऊद बन गया कि नहीं? तो मसीह मऊद कौन होता है? मिर्जा साहब की मीनिंग से समझ लेंगे कि अल्लाह का नबी रसूल। ओ खुदा के बंदो, इनको मैं ऐसे ही तो नहीं सरकारी अहमदी कहता हूँ और आपको सरकारी मुसलमान कहता हूँ। आप अकीदी मुसलमान हो, वो अकीदी अहमदी हैं। उनके बाप दादा अजदा अहमदी थे, पट रखो, और उनको ईमान और अकल की बात नहीं चाहिए। अब पर्सनैलिटी क्लैश हो गए हैं। एक कल तो छोकरा जुम्मा 8 दिन होए अहमदी होया, साडा प्यो अहमदी, दादा अहमदी, परदादा साहबी, फलाना खलीफे के साथ हमारा बाबा रहा, हमारा अब्बा रहा। हम खुद हजूर से रोज़ मिलते हैं, हफ्ते में महीने में जाके मिलते हैं। हजूर हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। तो ये जो बातें हम कैसे मान लें? अब पर्सनैलिटी क्लैश है आमिर साहब। ये जो सरकारी अहमदी है ना,
انہوں نے اپنے کھیپے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کے ماننے والوں کا آج یہ حال آپ کا ہوا نا، جن لوگوں نے کیا ہے کہ سرکاری احمدی سیم وہی کام کریں گے اور کر رہے ہیں، شروع ہو گئے ہیں، چلو یہ شروع ہو گیا وہی کام۔ ٹائم ہو گیا، اب مت سنیں یار، ٹائم ٹائم نہیں ہو ہے، گیا۔ ایک منٹ مجھے دے دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہر امت کا ایک ٹائم ہے، اس میں اس نے ختم ہونا ہے۔ تو احمدیوں بھی ایک امتی ہیں، ان کا ٹائم بھی برابر ہونے والا ہے۔ انہوں نے اشارے دے دیے ہیں کہ ہم یاری دوستی خاندانی احمدیت ہمیں قبول ہے، جو ایمان کی سچی بات کے ہمارے سامنے کہے گا ہم اسے نکال دیں گے۔ مجھے پتہ ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ میرے تک کب پیغام آئے ان کا کہ ٹاٹا بائے بائے۔ جس دن میرا ٹاٹا بائے بائے ہوا اس دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیز ہوئی اور کیا ہو گئی ہے، انہوں نے کتنا بڑا اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، میں انتظار میں ہوں، میں ایک انتظار میں ہوں، اس کا انکشاف میں اس دن کروں گا جس دن مجھے ٹاٹا بائے بائے آئے۔ مجھے پتہ ہے ان سرکاریوں کا، کیونکہ انہیں اپنے خلاف کوئی بات دلیل سے کرتے رہو، کوئی وہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارے خلاف، کیونکہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو بھی ہمارے خلاف مت کرو ہمارے خلاف۔ جی ہمیں سب آپ بات کریں۔ ملک صاحب میں نا مجبور ہوں، میں مزدور آدمی ہوں تو زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، میں تھوڑی اور باتیں کروں گا، اس کے بعد یہ بات وائنڈ اپ کریں گے۔ دیکھیں 100 بندہ سن رہا ہے، آپ کے لیے نیچے 2-3 میسج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملک صاحب ہمیں نہ رگڑو، اپنی دلیل دو، اس یہودی کو جواب دو۔ ایک تو یہ آپ کے لیے میسج ہے۔ ایک یہ آپ کے لیے میسج ہے، احمق دوست سے عقل مند دشمن اچھا۔ میں دشمن ان کا، آپ ان کے دوست ہیں، تو وہ کہتے ہیں احمق دوست سے عقل مند دشمن اچھا۔ یہ دوست آپ کے لیے میسج تھے۔ اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کسی مرزا صاحب کے صحابی کا نہ بتاؤ۔ صحابی سارے مرزا صاحب کے بھی خلاف لکھتے رہے، قرآن کے بھی خلاف لکھتے رہے، آپ ہمیں مرزا صاحب کی تحریر پیش کر لو۔ جی مرزا صاحب کی تحریر پیش کر دیتے ہیں۔ ملک صاحب ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، اے بھی تو شک کر دینے ملک صاحب، مار جاؤ گے، سب دا انکار کر دو گے ایک ایک کر کے، سب دیاں طویلاں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تساں خود اپنے اندر بہ کے دل چ ایک عقیدہ کڑیا جی دی کوئی بنیاد ہی ہے نہیں، تے تہاڈا یہ انجام ہونا ہے۔ اے سن لو، مرزا صاحب حمامۃ البشرا میں لکھ رہے ہیں کہ خدا تعالی جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے، پس کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ احادیث میں اس نام کو ظاہر پر معمول کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اس قول کے خلاف ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنا نہیں رکھا، کسی کو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے۔ اے تفسیر سنو جڑی نبی پاک نے کی تھی، اس بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہذا اے ہوئی لا نبی آبادی انہوں نے لکھ کے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب جڑے تواڈے ام المومنین دے بھائی نے، انہوں نے بھی اے ہوئی لکھ کے آکھیا ہے کہ لا نبی آبادی کہہ کر نبی پاک نے اوروں کی نفی کر دی۔ اے ہوئی مرزا صاحب کہنے لگے نے کہ کسی کو استثناء نہیں دیا اللہ کے نبی نے، سب کو اللہ کے نبی نے سب پر لائن لگا دی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر ملک صاحب مرزا صاحب کی بھی گواہی آ گئی، مرزا صاحب کے سالہ صاحب کی بھی گواہی آ گئی، مرزا صاحب کے صحابی میاں سعید کی بھی گواہی آ گئی، مرزا صاحب کے بیٹے کی بھی گواہی آ گئی، قرآن کی آیتوں سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے۔ لیکن آپ کہتے نہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، جب تم میں رسول آویں میں صحیح جاننا قرآن دا، میں نبوت پہ دسنا جاری، نہ مرزا صاحب دی تعلیم دا مرزا صاحب دے مریداں نو پتا تے نہ انہاں نو پتا کسی انہاں دے بیٹے نو۔ اے آخری والا سن لو، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سب راہوں میں سے آخری راہ اور خدا کے سب نوروں میں سے آخری نور میں ہوں۔ کیسے لکھا ہے مرزا صاحب نے؟ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا،
میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے نوروں میں سے آخری نور ہوں. بد قسمت ہے وہ مجھے چھوڑتا ہے جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب طریقی ہے. کشتی نور صفحہ نمبر 56. مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں میں سب نوروں میں سے آخری نور، سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں. مرید ان کے یہی حوالے دے دے کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مرزا صاحب کے علاوہ اس امت میں اور کوئی نبی نہیں آنا. آپ کہتے ہیں نبوت جاری ہے، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی آدم جب تم میں رسول آویں. وہ کہہ رہے ہیں نبی کوئی نہیں آنا، ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ، مرزا صاحب پر بند ہو گیا. اب آپ کی ماننی ہے کہ ان سب لوگ مرزا صاحب کو بھی کہہ دیں کہ مرزا صاحب نے بھی قرآن کے خلاف اپنے آپ کو آخری راہ اور آخری نور قرار دیا. دیں جواب ملک صاحب. اب پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرزا صاحب کی جو بات آپ نے کہنی ہے اس کا فہم میں بیان کروں گا، اس کے بعد آپ ماشاءاللہ کتنے علمی اور عقلی بنے ہیں. مرزا صاحب کے مخالف مرزا صاحب کی بات کا فہم بیان کریں گے، خود ہی سوال کریں گے، خود ہی. کتنی عقل کی اور علمی لوگ ہو آپ. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے بعد مرزا صاحب نے نبی رسول ہونے کا اعلان بھی کیا ہے. اسی طرح مرزا صاحب آخری نور ہیں. اب مرزا صاحب پر ایمان لائے بغیر کوئی اللہ کا نور لے ہی نہیں سکتا، یعنی نبی رسول بن ہی نہیں سکتا. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی. آپ کو کیا پتہ ایمان اور علم ہوتا کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مرزا صاحب انہیں اس معنوں میں آخری نبی سمجھتے کہ اب کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا، تو کیا اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو نبی اور رسول کے کہہ کر پکارتا، یا مرزا صاحب یہ فرماتے کہ میرا انکار نہیں ہے نبی رسول ہونے سے، میں نبی رسول ہوں. میں تو حیران ہوں، آپ کی باتوں میں تضاد ہے. آپ جو مرزا صاحب کی بات پیش کی اس میں تضاد ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے تھے اور خود نبی رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے آپ آئے، کدھر سے. صرف میں کسی طریقے سے اعتراض بنانا ہے، زبردستی بنے نہ بنے بنانا ہی بنانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبی ہو کر مرزا صاحب نبی رسول ہو سکتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ اب اسی نبی کا فیض لے کر مرزا صاحب نبی بنے، اس نبی رسول کی تعلیم لے کر. اور اب جو آخری نور ہے وہ اب آخری نور مرزا صاحب ہے. مرزا صاحب کا نور لیے بغیر اب کوئی نبی رسول نہیں بن سکتا. نور جس نے بھی لینا ہے وہ مرزا صاحب تک تمام نبی رسولوں کو مانے گا، پھر اسے اللہ کا نور ملے گا. یہ آخری نور یہ ہے جناب. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاتم النبی کے بعد مرزا صاحب نبی رسول بنے، انہی سے نور لے کر. نہیں ابھی چپ کریں، ایسے نہیں چپ، بالکل ٹائم ہو گیا نا. نہیں نہیں میں نے آپ نے لیے 5 منٹ 5 منٹ لیے ہیں. آپ حوصلہ کریں ہمیں سے. ہاں جی یار انہوں نے چپ کرا کے رکھو ملک صاحب. آپ ٹائم میں ٹائم تو بتانا ہے نا، میں نے صرف انہوں نے ٹائم بتایا، ٹائم بتا، ناراض نہیں ہونا. ٹائم تو آپ کو بتا دیا مرزا صاحب آخری نور ہیں. اب جو بھی نبی رسول آئے گا وہ آخری نور سے نور لے گا. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نور لے کر مرزا صاحب نبی رسول بنے ہیں، اب جو بھی نوگر بنے گا تو مرزا صاحب کا نور لے گا، انہیں نبی رسول مانے گا، ان کی اطاعت میں نبی رسول بنے گا. یہ وہ آخری نور ہے. آپ نبی رسولوں کو جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ نے، آپ ہو بہو لے کر تو آپ نے دین کا بیڑا غرق کیا. آپ نے قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے. غور کیوں کرنا ہے؟ اصل نے تو اعتراض بنانے، صرف اعتراض اگر غور کریں گے تو ملک تو غور کر رہا ہے، غور کرنے اعتراض سارے میرے اعتراضوں کے جواب دے رہے ہیں علم اور عقل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ. کہتے اگر غور کیتا تو ساڑھے کو اعتراض رہنا ہی نہیں، اسی تے مرزا صاحب دا فالور ہو جانا ہے. ہم نے عقل استعمال نہیں کرنی، ہم نے عقیدے استعمال کر کر اعتراض بنانے. عامر صاحب آپ کے تو مرزا صاحب کی بات یہاں سے آپ نے جھوٹ سمجھی کہ انہوں نے تو خود نبی رسول ہونے کا اعلان کیا. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سمجھتے ہیں، میں بھی اسی طرح سمجھتا ہوں جس طرح مرزا صاحب سمجھتے ہیں. اس کے بعد مرزا صاحب نے نبی رسول بنے، اسی طرح مرزا صاحب کے بعد پھر نبی رسول بنے گا. عامر صاحب عقل کی باتیں کریں. جی بس کرو. بات یہ ہے ملک صاحب کہ آپ نے سب کو جھٹلا کر آپ نے ایک دعویٰ کر دیا ہے گویا کہ آپ ہٹلر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں معنی بیان کروں گا، مرزا صاحب کی تحریر جو پیش کرو گے اس کا جو معنی مرزا صاحب کے صحابیوں نے بیان کیا وہ نہیں صحیح ہوگا،
بلکہ میں معنی بیان کروں گا کلام مرزا صاحب کا. اور وہ کون بیان کرے گا؟ طلعت زور ملک بیان کرے گا، جس نے مرزا صاحب کی ایک کتاب نہیں پڑھی، جس نے مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، مرزا صاحب کی تحریروں سے حوالے دے دے کر وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ مرزا صاحب آخری نبی ہیں، مرزا صاحب کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کسی نے نبی بن کر نہیں آنا. آپ کہتے ہیں ان کی بجائے میں مرزا صاحب کی تحریروں کا مطلب میں فہم بیان کروں گا. کیا فہم بیان کیا ہے؟ آخری نور کا مطلب آخری نور نہیں ہے، سب راہوں میں سے آخری راہ کا مطلب آخری راہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس نور سے پا کر آگے نور جاری ہوں گے، مرزا صاحب کے نور سے، مرزا صاحب کی راہ سے چل کر لوگ اور نبی بنیں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو طاہر نسیم بنا تھا، کیوں نہیں قبول کیا؟ یہ چیمہ بنا، یہ کیوں نہیں قبول کیا آپ نے؟ وہ عبدالغفار جنبا بنا، کیوں نہیں قبول کیا آپ نے؟ اگر مرزا صاحب کی راہ سے چل کر لوگوں نے راہ پا کر نبوت کے دعوے کیے تو آپ نے کون سا مان لیا ہے؟ ان کو بھی تو جھٹلایا ہی ہے نا. یہ آپ کا دعویٰ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے کہ آخری نور سے مراد آخری نور نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ مرزا صاحب کے نور سے فیض پا کر لوگ نبی بنیں گے. جو بنے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا، ان میں سے کسی کو مانا آپ نے؟ 3 کا میں نے حوالہ دیا ہے، مانا کسی نے؟ آپ تو سب کو ان کو جھوٹا کہتے ہیں. اگر مرزا صاحب کے آخری نور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر یہ سن لیں، مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی آخر الزمان بھی کہا ہے. مرزا صاحب اپنے آپ کو نبی آخر الزمان قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، بہرحال یہ آیت آخرین منہم لما یلحقوا بہم، آخری زمانے میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت ایک پیش گوئی ہے. اپنے آپ کو آخری زمانے کا نبی قرار دے رہے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں ایک نبی آیا. بس مرید ان کے کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں صرف ایک نہیں آنا تھا، وہ آ گیا ہے، زیادہ آنے سے رکھنا پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمتوں میں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کے مرید بھی نہیں جانتے صحیح، مرزا صاحب بھی صحیح نہیں، میں نہیں بیان کر کے کہ میں جو معنی بیان کروں گا، میں جو فہم بیان کروں گا وہ درست ہے. ملک صاحب چھوڑ دیں، خام خواہ لوگوں کی انرجی لگوا رہے ہیں. مرزا صاحب نے اپنے آپ کو آخری رسول بھی قرار دیا ہوا ہے. کہاں قرار دیا ہوا ہے؟ سن لینا ذرا. جس حالت میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کے وقت میں رسول آئے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے؟ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر بتا کے میرے ساتھ بات کریں. کتاب کا نام میں نے بتایا حقیقت، پہلے جو میں نے بتایا کہ آخری زمانے میں نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت پیش گئی ہے، وہ تتمہ حقیقت الوحی. آپ کو پہلے ایک اعتراض اٹھاؤ، 35 اعتراض اٹھاؤ، میرے اب سب جواب سننے آپ نے، پھر مجھے ٹھیک ہے نا، تیرا ٹائم پورا ہو گیا. 2 منٹ پورے ہو گئے ان کے ملک صاحب. 18 سوال کرتے تھے اور ملک صاحب ایک تو تسی بندے ہو گئے 2، وہ بولن نہیں وچ دو، بار بار مائک کھولن لگیا بندہ. تو او بھائی ٹائم کا بتا رہا ہوں، تم اٹیک کیوں کر رہے ہو میرے بیچارہ پہ؟ ٹائم بتا رہا ہے. ٹائم بھی نہ بتاؤں میں. وہ ٹائم ملک صاحب ٹائم تساں میرے کو صاحب آپ بولنا تساں نہیں میرے کو ٹائم زیادہ منگیا، تساں میرے کو ٹائم زیادہ منگیا تو میں دے دیتا، میں تہاڈے کو منگیا تساں مینوں دے دیتا. یہ تے بولن دی کوئی ضرورت ہے وچ؟ گل اصل یہ ہے کہ مرزا صاحب عامر صاحب ابھی خود سن اپنے لیں، آپ بات یہ ہے کہ آپ ایک اعتراض سن تو لینا. یہ سارے حوالے ہیں، یہ ساری وہ دلیلیں ہیں ملک صاحب جو میں آپ کہتے ہیں ایک ایک کر کے منو پیش کر. اے لو جی میں ایک ایک کر کے پیش کرنا، دیکھنا ذرا. ملک صاحب تہاڈی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گی. اے نبی آخر الزمان لکھ کے انہاں پہلاں دسیا ہے کہ مرزا صاحب آخر الزمان نبی کس طرح نے، اے انہاں دلیل دیتی ہے تتمہ حقیقت الوحی تے. پھر انہاں آکھیا رسول آخر الزمان بھی مسیح موعود اپنے آپ نو آخری زمانے دا رسول بھی فرماندے نے، اے او دی دلیل انہاں دتی ہے. میں او دلیلاں ساریاں کٹھیاں پڑھاں کہ ایک ایک کر کے پڑھاں؟ تسی انہاں بندے نال مناظرہ کرنا ہے؟ میری باری آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ اگلی باری میں آپ کرنا. نہیں، میرا سوال ہے کہ جنہاں نے دلائل لکھے نے. جواب دے رہا ہوں تو آپ حوصلہ کریں، آپ پلیز اپنی باری میں پھر دوبارہ بات کریں نا. بات یہ ہے عامر صاحب، آپ نے کہا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول آخر زمان فرمایا، پھر اپنے آپ کو کہا. تو یہی تو میری عقلی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زمان نبی رسول بنا کر انہوں نے خود بھی اعلان کیا میں نبی رسول. اب وہ بالکل اسی طرح آخر زمان جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کے اعلان کے مطابق جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق نبی رسول بنایا، بالکل اسی طرح آخری زمان مرزا غلام احمد علیہ السلام کے میننگ متکلم نے سمجھا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری زمان ہونے کے بعد میں آ سکتا ہوں، تو مرزا صاحب آخری زمان ہونے کے بعد ان کے بعد کوئی دوسرا کیوں نہیں آ سکتا؟
آپ کی میننگ اس کے اندر موجود ہے، لیکن کم علمی اور مخالفت میں آپ اتنے ڈوب چکے ہو، ان کا مجھ سے زیادہ یہ علم والا ہے، تعلیم والا ہے بہت، لیکن عقیدہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو میں نے بات کی اسے پتہ چل گیا ہے، غلطی ٹھیک کرتا پہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بندہ کہہ رہے آخری زمان، اس تو بعد خود نبی رسول ہوندہ کہہ رہے ہیں، تو اگر خود آخری زمان بن جائے تو پھر اس تو بعد بھی تو آ سکتا ہے۔ عامر صاحب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مرزا صاحب کی کتب کے کوئی مائی کا لال آ جائے، اکٹھے 8 آ جاؤ، میں اکیلا بیٹھا ہوں، آپ کوئی تحریر پڑھو، اس کا فہم میں بیان کروں گا، پھر اعتراض کرو۔ اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے اندر جواب ہے، آپ کو صرف پتہ نہیں ہے، آپ مخالفت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زمان کہہ کر خود نبی رسول ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اگر وہ خود اپنے آپ کو آخری زمان کہے تو اس کا میننگ یہ ہوگا کہ اس کے بعد کوئی آ نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ عامر صاحب بڑی عقلی دلیل دیتے ہو، یہ علم کہاں سے لائے ہو آپ، دلیلیں کہاں سے لائے ہو؟ وہ اپنے لوگوں میں جاؤ، اوپر بیٹھ کے نیچے واہ واہ کراؤ، فلانا مولوی آ گیا تھے، عامر صاحب اوئے ہو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ او ایک بات آخری کر دوں عامر صاحب، اندھوں میں ایک آنکھ والا سردار ہوتا ہے، جہاں پر 2 آنکھوں والا بندہ بیٹھا وہاں ایک آنکھ والے کو کانا کہتے ہیں۔ کوئی اعتراض ہے، کہانیاں کیسے جھوٹے غلط وہ چھوڑ دو، کوئی مرزا صاحب کی بات رکھو، بات رکھ کے ان کا کلام رکھو، کوئی عقلی بات کرنی ہے تو وہ کرو، یا اپنی جو ملک صاحب مرزا صاحب تو جھوٹے ہیں، تم جھوٹے ہو۔ ملک صاحب نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی ایسا لفظ میں نہیں کہہ رہا ملک صاحب، آپ میرے ذمہ نہ لگائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ملک صاحب آپ نے یہ جتنی گفتگو کی ہے نا اس ٹرن میں، اس ساری گفتگو کو انگریزی میں سپیلنگ ہے SHIT، کیونکہ آپ نے ساری جو بنیاد رکھی ہے وہ اس بات پر رکھی ہے کہ دیکھو مرزا صاحب نبی پاک کو نبی آخر الزمان قرار دے کر خود کو نبی کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں نے جو حوالہ پیش کیا آپ نے دیکھا نہیں۔ اب آپ اینک لگائیں، میں حوالہ دکھاتا ہوں نئے سرے سے، غور سے ذرا دیکھیں، حوالہ میں لگانے لگا ہوں، سامنے کیمرہ آن کیا ہے، ذرا اینک لگائی ملک صاحب۔ نبی آخر الزمان نبی پاک نو نہیں کیا جا رہا، پتہ کنوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت مسیح موعود اپنے آپ کو نبی آخر الزمان قرار دیتے ہیں۔ تسی نبی پاک دے ساری گفتگو اپنا قول نہیں ہے، کسی کی تحریر پڑھ رہا ہے جاہل انسان، تمہیں تحریر کے پڑھنے میں اس کے مطلب نہیں پتہ ہے، اس کو پڑھے جیسے کیا لکھا ہے، پڑھتے ہی ایک منٹ ادھر پڑھو، چیکا نہیں مارنی سرکاری مسلمانوں کے عالم، چیکا نہیں مارنی ہے ملک صاحب، چیکا نہیں مارنی ہے، سرکاری مسلمان کے عالم پر حضرت مسیح سنیں میری بات سنیں پر حضرت مسیح اپنے سنیں یار لگانا، یہ کیا لکھا ہوا ہے اپنے آپ کو، سنیں اب میری بات سنیں، حضرت مسیح موعود اپنے آپ کو نبی آخر الزمان قرار دیتے ہیں، یہ مسیح موعود سے خود کا جملہ ہو سکتا ہے، ان الفاظوں میں تمہیں نہیں پتا۔ او بھائی دلیل دیے نا آگے، میں جو کہہ رہا ہوں آپ جو تحریر پیش کر رہے ہو یہ کسی ایسے بندے کی کر رہے ہو جو یہ مرزا صاحب کی نقل کر رہا ہے، جو اصلی فرمان ہے وہ کر رہا ہے۔ ہاں وہ جو نقل کر رہا ہے، سن تو لینا ملک صاحب تسی چیکاں مارنیاں شروع کر دے، پر میں بزی ہون لگا نا، اپنا پیغام مجھے دکھاؤ جو لکھا بھائی دسنا نا اپنا پیغام دہان لگا نا، اے انہوں دا پیغام اپنے تھلے کہندے نے نبی، سن لو میوٹ تے لاؤ ملک صاحب، مینوں گل پوری کرن، میں تھلے اترنا کام کر تسی میرا، میں ملک صاحب بزی ہاں، میں کوئی تہاڈے ٹیبل کرسی تے نہیں بیٹھے، کہندے نے کہ حضرت مسیح موعود اپنے آپ کو نبی آخر الزمان قرار دیتے ہیں جیسے کہ فرمایا، کیسے فرمایا؟ اے ہن مرزا صاحب دے الفاظ شروع ہون لگے نے، بہرحال اے مرزا صاحب دے الفاظ نے، بہرحال یہ آیت کیڑی آیت؟ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، آخری زمانے میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کی نسبت پیش گوئی ہے، ایک پیش گوئی کتنے لکھے ہے؟ تتمہ حقیقت الوحی چ لکھے ہے، صفحہ نمبر 67۔ وہ کتاب لے کر آؤ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں وہ دیکھوں، مجھے یہ اینا جھوٹ بولے ہے، مرزا صاحب جھوٹ بولے نے، ڈائریکٹ نہیں چاہیے، ڈائریکٹ چاہیے، ڈائریکٹ اینا جھوٹ ماریا ہے، اینا جھوٹ ماریا ہے، مجھے ایسے طرح سن لو مرزا صاحب، سنو مرزا صاحب اور ان کے جو انہوں نے کتابیں لکھی انہیں نہیں پتا، آپ جیسے لوگ زیر زبروں سے
دوسرے میننگ لے لیں گے. او میں جو نہیں مرزا ملک صاحب چپ تو سنو، کرو. ملک صاحب آپ کو کیا میں اعتراض گل ہے؟ مکمل وہ کرن دو. کتاب لے آؤ جو مرزا صاحب کی اچھا کتاب میں ہے، کر وہ لینا والا. لینا مینو گل مکمل کرنا پھر لینا. ہاں کریں. اسی طرح مرزا صاحب نے اپنے آپ نو رسول آخر الزمان بھی آخیا ہے. اور کس طرح آخیا ہے؟ حضرت مسیح موعود نے اپنے آپ کو آخری زمانے کا رسول یعنی رسول آخر الزمان بھی قرار دیا ہے. چنانچہ آپ یہ فرماتے ہیں جس حالت میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کے وقت میں رسول آئے ہیں، ایسے ہی عظیم الشان عذاب کے وقت میں جو آخری زمانے کا عذاب ہے اور تمام عالم پر محیط ہے، جس کی نسبت تمام نبیوں نے پیش گوئی کی تھی، خدا کی طرف سے رسول ظاہر نہ ہو، اس سے تو صریح تکذیب کلام اللہ کی لازمات یعنی آخری زمان. پس وہی رسول مسیح موعود ہے، یعنی آخری زمانے کا رسول بھی اپنے سن لو. صاحب ان کا ٹائم ہو گیا. کب کا ہو گیا ہے پر یہ غصہ کر جاتے ہیں جب میں ملک صاحب گھبرا گئے. یہ 10 منٹ لیتے ہیں، میں جب بتاتا ہوں تو یہ غصہ کرتے ہیں آگے سے. ٹائم ہو گیا ملک صاحب میں جب بتاتا ہوں یہ غصہ کرتے ہیں آگے سے. ابھی بھی انہوں نے 8 منٹ لے لیے ہیں. انہاں نس جانا نے تھوڑی اس گل تو ملک صاحب عامر صاحب میرا باری ہے. اب حوصلہ نہیں تہاڈی براڈ ہے، تہاڈی واری نہیں، تہاڈی براڈ ہے. صرف ہے فرق. ٹائم پورا ہو گیا. باری میں نے بات نہیں کرنی. باری نہیں تہاڈی براڈ ہے. براڈ بھی میری لے لو، لیکن آپ کو ٹائم موقع دے رہے ہیں. آپ کا کتنے منٹ اوپر ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں ہی بول رہا ہے، یعنی اکلا بول رہا ہے. سب سے پہلی بات انہوں نے نہیں، میں نے پہلے بتایا کہ یار میں میوٹ بھی کرنا شروع کرتا جی ملک صاحب نال. یا نہ میوٹ، میرے علاوہ کوئی ماڈریٹر نہیں ہے. ایک میری بہن وہ ماڈریٹر ہے، وہ کر رہی ہے تو اس کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. کوئی ماڈریٹر نہیں. مینو آخری 3 سیکنڈ دے دیو. 3 سیکنڈ میری گل سن لو. نہ کرے. سنیں عامر صاحب پلیز میری بات سن لیں پھر آپ بات کریں. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا میں کسی کو نہیں مانتا ہوں. یہ ایمانی یہ کسی کے انڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں، فلانے نے یہ لکھ رہا ہے، وہ یہ کہتے تھے. او بھائی اگر تمہارے پاس مرزا صاحب کی اپنی تحریر ہے وہ لے آؤ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے میننگ کیا ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا. پھر وہی بہن جائے کہ کوئی ادھر سے بس میں نے ثابت کرنا ہے کسی طریقے سے کھبے سجے ہوگی. اور میں کسی کو نہیں مانتا ہوں مرزا صاحب کے علاوہ ایمانی معاملات میں. ان کی کوئی بات ہے تو لے کر آؤ، اس کا بھی فہم میں بیان کروں گا. آپ مخالف نہیں. آپ نے ابھی تک جتنے فہم بیان کیے غلط کیے. وہ فہم لے کر تم اعتراض سوال بناتے رہو، میری ذمہ داری تھوڑی ہے. میں نے تو آپ سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے سرکاری جتنے ہیں ان سے کہ فہم میں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد کوئی اعتراض سوال آپ اٹھا لو. کہتے ہو نہیں سرکاری احمدیوں کا فہم ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمارے پاس اعتراض اور سوال اٹھتے ہیں. تیرا فہم ہی غلط ہے، تیرے تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. وہ خدا کے بندے سرکاری احمدیوں اس سے کوئی سیکھ لو. تم جو عقیدے بتاتے ہو اس پر ان کے پاس سوال اور اعتراض اٹھتے ہیں. جو یہ مزے سے یہ آپ کا ہمدرد ہے کہ یہ کہہ رہے کہ نہیں انہوں دی احمدی ٹھیک ہے تیری غلط ہے. یہ اسی لیے تو آپ کی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اعتراض اور سوال اٹھتے ہیں جو آپ مرزا صاحب کے عقیدے بتاتے ہو. جو میں بتاتا ہوں یہ بیٹھے رہے، اس کو بولو اب بتائے. یہ تو بھاگ رہا ہے، نہیں تم تو احمدی ہو ہی نہیں، مرزا صاحب نے تو یہ بولا ہی نہیں، مرزا صاحب کے صحابی غلط تھے، تمہارے سارے احمدی غلط ہیں، تم سچے ہو. وہ جوان تو مجھ سے بات کرنے آیا ہے، مجھے دلیل دے کے کہہ یہ جو تم مان رہے غلط ہے. دلیل نہیں دینی. یہ مثالیں ہیں کہ تمہارے صحابیوں نے لکھا وہ غلط ہے. وہ صحابی ٹھیک ہے، وہ جانے ان کا خدا جانے. مرزا صاحب کی عبارت کا میں ذمہ دار ہوں. میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں اپنا، اس کی وضاحت دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، فہم بتا رہا ہوں. میرے فہم کے اوپر آپ اعتراض کرو، سوال کرو. میں نے پہلے اعلان کیا سرکاری احمدیوں کے مرزا صاحب کے کسی فہم کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جو سرکاری احمدی دے، جو سرکاری مسلمان سمجھے، میں اس کا بھی ذمہ دار نہیں. میں حقیقی احمدی ہوں مرزا صاحب کا. میں انہیں نبی رسول مانتا ہوں. ان کا فہم میں دوں گا. کوئی عبارت لے آؤ، اس کے اوپر سوال ہے، اور جو بھی اعتراض کرنا ہے کر لو. ہوڑے پہ کہنا ہے سیدھے پٹے گئے مارے گئے، جیڑا تو فہم دینا ہے ساڑھے کو اعتراض نہیں بنتے سن، قبول نہیں. سن سرکاری احمدی دا قبول ہے جس کے اوپر ہمارے پاس اعتراض بنتے ہیں اور سوال اٹھتے ہیں. تو وہ والی احمدیت قبول کر، پھر تو حقیقی احمدی ہوئے گا. جیڑی تو دس رہے ہیں اس وقت تے ساڑھے کو نہ سوال بنائے جاندے نہ اعتراض بنائے جاندے. تو ان سے سرکاری احمدیوں ان سے کوئی سیکھ لو. یہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ سرکاری احمدی ٹھیک ہے، اس کے اوپر میرے پاس اعتراض اٹھتے ہیں اور سوال اٹھتے ہیں. کچھ تو سیکھ لو، اس سے ہی سیکھ لو. آپ ہم سے تو نہیں سیکھو گے کیونکہ آپ علم والے ہو.
آپ کا ابا احمدی، دادا احمدی، پورا خاندان احمدی، میں تو کل احمدی ہوں، اس کی کیا مجال جی؟ اور آپ کو علمی کیا نام ہے پرسنالٹی کلیش ہے آپ لوگوں کو، آپ احساس اس کے شکار ہو گئے ہیں کہ یہ کل احمدی ہے یا میں ایمان اور علمی باتیں بتا، ہم اس کی مان لیں، نہ مجھے کہیں بات کرنے دیتے ہو، نہ میری کہیں سنتے ہو، بلکہ الٹا میرے خلاف ہو جاتے ہو، اور کہیں آ کے یہ کہتے ہو تم نے گالیاں بکوائی حضور کو۔ شرم کرو کوئی بے شرمو، جب تمہارے پاس میری عقلی دلیلوں کی اوپر دلیل نہیں ہے تو بعض احمدی اٹھتے ہیں کہتے ہیں تو گالاں کٹائیاں اپنی برا، تو کیا کرایا؟ اور میں تو گالیاں دیتا ہوں ان کو، یہ عامر صاحب بیٹھے ہیں، اس میں بھی مجھے گالی باز کہیں گے، جب میرے نبی رسول کو، میرے امام کو برا بھلا کہتے ہیں، میں ان کی ماں بہن بیٹی ایک کر دیتا ہوں، اور میں ان کو نہیں بکنے دیتا اور میں خود بکواؤں گا؟ شرم کرو سرکاری احمدیوں جو مجھے یہ کہتے ہیں، شرم کرو، شیم فار یو جاہلو۔ ٹائم پورا ہوا چاہتا ہے تو ان سے حوالے مانگ لیں، ان کو پھر جلدی بھی ہے جانے کی۔ شروع ہو چکے ہیں آپ کے عامر صاحب، آواز نہیں آ رہی اہل حدیث عامر صاحب؟ عامر نذیر صاحب آپ کدھر گئے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مائک میوٹ میں کرو۔ کیا ملک صاحب ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋਵੇ ملک صاحب۔ عامر صاحب کوئی خدا دا واسطہ نہیں، عقل دی 2 منٹ ٹائم سے 6 منٹ سے ایمانداری سے سیفی بھائی بتانا، قرآن کی قسم پچھلی مرتبہ آنے میں نے اپنے گھروں اچھا میں جس ذات کی ایک منٹ جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے نا، عامر صاحب نے پچھلی ٹرم میں 8 سے 10 منٹ بات کی ہے۔ نہیں یار عامر صاحب الزام نہ لگاؤ، عامر صاحب میں سچے قسم سے، اور یہ ابھی بھی ناراض ہو رہے ہیں، یہ جو نخرے والی زنانیوں کی طرح نخرے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے 8 سے 10 منٹ نہیں، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے صرف ٹائم اوکے۔ رکھنا، سارا کوئی کروا لو ملک صاحب، نہیں میں معافی چاہتا ہوں، سوری سرکاری احمدی نے نا بھاگنا نہیں، پلیز آپ بات کرو۔ داد لین واسطے ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ। نہیں ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਬਤ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ ਫਹਿਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, اور ایسا فہم پیش کرو جیڑا خود مرزا صاحب دے مریداں دے بیان کردہ فہم دے خلاف ہوئے تے تواڈے سی او فینی میں عرض کر رہا ہاں ملک صاحب کہ تسی مرزا صاحب دیاں عبارتاں دا ایسا فہم پیش کرو جیڑا خود مرزا صاحب دے صحابیاں دے بیان کردہ فہم دے خلاف ہوئے، تے لوکی آکھن کہ جو ملک صاحب نے معنی بیان کر دیتا اے درست ہے، یا تسی خود ضد کرو کہ جو معنی میں بیان کر رہا اے درست ہے۔ تے میں دسو ملک صاحب کہ اس گل نو کون کتھے ترے گا، کون قبول کرے گا اس گل نو؟ ہمیشہ سب تو پہلے متکلم دی گل سمجھن واسطے او دے جڑے قریبی حلقہ احباب دے لوگ ہوندے نے نا، او زیادہ او دی گل نو سمجھ رہے ہوندے نے، اپنے تو بعد پہلاں تے متکلم خود اپنی گل نو جاندا ہے، او دے بعد جڑے او دے مجلس محفل چ بہن والے لوگ نے، او دے طبیعت تو، مزاج تو، او دے اندازے بیان تو او زیادہ واقف ہوندے نے۔ تساں تے مرزا صاحب دی میرا خیال ہے یہ تائیں قبر بھی نہیں جا کے ویکھی ہونی، مرزا صاحب دی قبر کتھے وے، تے تسی مرزا صاحب نو تے ملے نہیں۔ جہے مرزا صاحب دے ہاتھ تے بیعت کرنے والے نے وہ پہ محنہ لکھتے نے کہ بھئی مرزا صاحب نے اپنے آپ نو نبی آخر الزمان بھی آکھیا ہے، رسول آخر الزمان بھی آکھیا ہے۔ اس گلے مرزا صاحب تو بعد اسی اس امت وچ کسی نبی دے آن دے قائل نہیں، ایک تو زیادہ نبی دے اسی قائل نہیں، ایک ہی نبی نے آنا سی وہ آ گیا۔ اگر ایک تو زیادہ آن گے تے اللہ تعالیٰ دیاں مسلطاں تے حکمتاں دے وچ رکھنا پیدا ہو جائے گا،
ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਹਿਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ عامر صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا براڑ، تھوڑی ٹائم ہو گیا، چلو ٹائم ہو گیا۔ بات یہ عامر صاحب، دلیل کے ساتھ کسی کی بات سچ ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، کسی کے رشتہ داری سے نزدیک ہونے سے ایمان نہیں مل جاتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر ان کی باتوں میں عقلی دلیل ہے تو وہ سچے ہیں۔ قرآن میں اللہ، آپ کو قرآن کا پتہ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا سچ کرا دی کہ جو نبی کے نزدیک ہوگا، رشتہ دار ہوگا، اس کی بات سچی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ تو سرکاری احمدیاں ہون دے بیچارے دی مان لو، دیکھو اعتراض نہیں بنتا، میں غلط ہاں یار، میں غلط ہاں بھائی، کیوں تسی سچے ہو گے تو پھر عامر نذیر صاحب کے پاس اعتراض بنے گا۔ یہ اتنی جد و جہد عامر صاحب کیوں کر رہے ہیں میرے مخالفت میں؟ صرف اس وجہ سے کہ تو جو عقلی دلیلوں کے ساتھ مرزا صاحب کا فہم بیان کر رہا ہے، اس پہ تو میرے پاس اعتراض ختم ہو گئے ہیں۔ تم وہ باتیں مانو جو انہوں نے صحابیوں کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہیں، سرکاری علماء، سرکاری احمدی علماء کی باتیں ہیں، تاکہ ہمارے پاس اعتراض آئے۔ یہ اتنا نیک محمد عامر صاحب ہے، ہوڑتے کوئی احساس کر لو یار، مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ عامر صاحب رو رہے کہ ملک تیرے تو جو فہم دے رہے میرے پاس اعتراض نہیں ہے، میں سوال نہیں اٹھتے احمدیت پر، مرزا صاحب کی کسی بات پر میرے پاس سوال اور اعتراض نہیں بنتا جو تو فہم دے رہے۔ مجھے وہ والا فہم تو لے، خدا کا واسطہ وہ والا لے جو سرکاری احمدی لیتے ہیں، تاکہ میرے پاس سوال اور اعتراض بنے۔ اور خدا کے بندے عامر صاحب، اب تو تم رو رہے ہو یار، عامر صاحب آپ رو رہے ہو، خدا کی قسم۔ وہ میں فہم جو دے رہا ہوں اس سے آپ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ آپ کو کیا ہے، بات کرو میرے ساتھ، میرے سے بات نہیں کر رہے، کہتے ہیں سرکاری احمدی والا فہم لے پھر تیرے نال گل کروں گا۔ اور سرکاریوں، عامر صاحب تو نہیں کچھ سیکھ سکتے، اور تم تو کوئی سیکھ لو۔ اور پرسنالٹی کلیش، بڑے بڑے عالمہ ہو، احمدی ہو، کوئی سیکھ لو۔ آپ کو کہ آپ کا مخالف بھی یہ بات ماننے پر تیار آ رہا ہے کہ ملک صاحب انہیں سرکاریاں والا عقیدہ لے تاکہ میں اعتراض اور سوال کراں۔ اور میں بیٹھا ہوں، عامر صاحب نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی کوئی عبارت ہے اس کا فہم، میں حقیقی احمدی ہوں، مرزا غلام احمد علیہ السلام کا، اور مجھے احمدی بھی تانا دیتے ہیں، عامر صاحب بھی تانا دے رہے ہیں، تو مرزا صاحب کی ایک کتاب نہیں پڑھی۔ اور جاہلو، تمہیں 84 کتابیں پڑھ کر کچھ نہیں ملا، مجھے مرزا صاحب کی اتنی عبارت سے پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عقل ہے کہ میں اس قرآن سے ایک نقطہ نہ بڑھانے آیا ہوں نہ نکالنے آیا ہوں۔ مرزا صاحب کی پوری تعلیم اسی قرآن میں، جس نے قرآن پڑھ لیا اور قرآن اللہ کے حکم کے مطابق، اس قرآن کے اسلوب کے مطابق سمجھ لیا، اس نے مرزا صاحب کی تعلیم سمجھ لی۔ لیکن ان کو میں زبردستی سوٹے ڈنڈے لے کے بتاؤں، یا تو قرآن کے بعد مرزا صاحب کی کوئی تعلیم ہے تو پھر وہ کتابیں پڑھیں بھائی، ٹھیک ہے، قرآن سے باہر بھی ہیں۔ جب قرآن ہی کتاب ہے، اور قرآن کو صرف آپ جیسے ماشاءاللہ کم عقل اور بے وقوف لوگ، سارے نہیں بہت زیادہ، جن کو قرآن سمجھنے کا اسلوب نہیں پتہ، ان کو مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کر کیا سمجھ آئے گی؟ تو مرزا صاحب کی ان دو باتوں میں مجھے پوری تعلیم 84 کتابوں کا پتہ لگ گیا جو میں نے نہیں پڑھی، اور مرزا صاحب کا فہم میں بیان کرتا ہوں کیونکہ میں نے قرآن سے لیا ہے۔ مرزا صاحب قرآن سے ایک نقطہ نہ نکالنے آئے ہیں نہ بڑھانے آئے ہیں۔ سرکاری احمدیوں، تسی تے کوئی سیکھ لو، پر یہ جو علم کا نا تکبر ہوتا ہے نا، یہ سب کو علم کا تکبر مار گیا۔ سرکاری احمدیوں کے علماء، تم کو بھی علم کا تکبر مار گیا۔ ہاں ایک کل آیا ہے، انہوں کی پتا، یہ تے میٹرک، اسی تے ایم اے کیتا تھا، بی اے کیتا تھا، اسی تے اتھے رہنے ہیں، مرزا صاحب حضور کو رہنے ہیں، اور ساڑھا باپ احمدی، دادا احمدی، ہمارے نانا حضور کے صحابی، ہمارے فلانے دادا ابا فلانے خلیفہ کے ساتھی۔ اور انہاں چو باہر نکلو، جیڑا کوئی سچی اور عقل دی گل کرے انہوں من لو، نہیں تو ایک بات یاد رکھو، ان سرکاری مسلمانوں کو، مسیحوں کو، یہود سے سبق سیکھ لو۔ یہ سارے سچے نبی کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، سب میں ان کے اللہ کے نبی کے بعد ان کے خلیفہ موجود، لیکن انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، اور تم لوگوں کی طرح علمی تکبر میں آ گئے تھے
کہ سچی بات کسی کی نہیں ماننی بلکہ شخصیت دیکھنی ہے کہ یہ کون ہے، یہ تو پرانا ہے، یہ تو واہ یہ عالم ہے، ہم اس کو عالم کہتے ہیں، یہ مربی ہے جی۔ خدا جلال کی قسم میں نے ادھر 5-8 مربیوں کو آپ کو آگے میں اپنے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نہیں آپ سے بات کر سکتے۔ ان کو میاں مٹھو ہے پڑھایا گیا ہے، یہ سچی باتیں، الفاظ اچھے نہیں ہیں لیکن ان کو میاں مٹھو کی طرح رٹایا گیا ہے۔ ایمان لینا عقل کے ساتھ اور میاں مٹھو کی طرح رٹا رٹایا، زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ 2 منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ ملک وان ہوشکار ہوشکار ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ नहीं ना लाई मलक साहब। मलकवान होशकार होशकार, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात सच्ची है जो आपने की है कि दर्जन बार मरबियों ने यहाँ पर हाथ नहीं जोड़े, नाक से लकीरें निकाली हमारे सामने। ये बात ठीक है जो आप कर रहे हैं, इनको हमारे सामने बात करनी नहीं आती, ये लाजवाब हो चुके हैं, इनको बेबस कर दिया कि इन तहरीरों की वजह से इन तहरीरों ने इनको धूल चटा दी है। ये बात सच है। वो कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आपकी बात सुनकर मैं सोच रहा था कि सही बात यही है जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्या करें, वो कहते हैं हमें रगड़ा लगा रहा है मलक तल्लत। होशकार होशकार मलकवान होशकार है, तू नवा मरजाई होया है, तेरे नाल पहला तो साडा बाप दादा मरजाई सी। बहरहाल मलक साहब बात यह है कि आपने एक फहम बयान किया जो आपके काबरीन के खिलाफ और बकौल आपके सरकारी अहमदियों के खिलाफ है। मैंने एक गैर सरकारी फहम पेश किया, आप कहते हैं कि वो वाला फहम गलत है, जो मैं फहम पेश करूंगा मिर्ज़ा साहब का वो सही है। मलक साहब आप आज़ाद हैं, आप अपना नया फहम पेश करके मिर्ज़ा साहब के बेटे से, मिर्ज़ा साहब के साले से, मिर्ज़ा साहब के सहाबी से, सब से इख्तलाफ करके आप ये कह दें कि ये तो सरकारी अहमदी थे, इनको तो पता कोई नहीं। ये फहम लेने से एतराज़ात होते हैं, और जब एतराज़ात होते हैं तो फिर हमारे मुरब्बी भी हाथ जोड़ते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हम इन मुसलमानों की बातों का जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, हमारे पास इन बातों का जवाब नहीं है। यही तो हम आपको कहते हैं कि ये जो कंट्राडिक्शन है, ये जो तजाद है, ये जो उलझन है, ये जो जलेबी है, ये जो बल दिए हुए हैं ना बातों को, हम यही आपको कहते हैं ये अल्लाह की तालीम नहीं है, अल्लाह के नबियों की तालीम नहीं है। ये सारा हेरा फेरी है तहरीरों के साथ, गोलमोल, ऐसी गोलमोल तहरीरें की हुई हैं कि देख लें। वो उनके जो सहाबी बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में तो वो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, यानी उनके लिहाज से जो वो मिर्ज़ा साहब को समझे हैं, मिर्ज़ा साहब की तहरीरों का वही मतलब निकलता है जो वो बयान करें, जो मियाँ मोहम्मद सईद लाहौरी साहब बयान कर रहे हैं, जो डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब बयान कर रहे हैं, जो बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब बयान कर रहे हैं, मेरी नज़र में तो वही दुरुस्त है। अब आप कहते हैं कि वो तो सरकारी हैं, उनके तो मैंने माननी नहीं, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे सही पता है जो मैं मानी बयान करूँगा वो दुरुस्त होगा। तो मलक साहब आपके साथ कितने बंदे हैं, आपके इस फहम के साथ कितने लोग मुत्तफिक हैं? कोई एक भी तो नहीं, आप तो अकेले हैं। ये जो आपके साथ माइक पकड़ने के लिए आ जाते हैं, ये तो हमारे गुस्से की वजह से, हमारे बुग़्ज़ की वजह से आ जाते हैं हमें गालियां देने के लिए, वरना हकीकत ये है कि आपके साथ और आपके फहम के साथ एक भी बंदा जमात अहमदिया का मुत्तफिक नहीं। यही मैंने परसों तरसों कहा था ना, आपको गुस्सा 3 लग मिनट गया। हो चुके हैं इनके, 3 मिनट मतलब सब टाइम पूरा हो गया इनका। करने दें, करने दें, आमिर साहब बात करें। नहीं मैंने थले ला दो, तुसी गल करनी कोई ऐसी यार बात आमिर साहब ਤੁਹਾਡੀ। ड्रामे ना करो, आप और बात करें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके साथ कोई बंदा तो मुत्तफिक नहीं है। परसों तरसों उस ब्राड पर, वो इम्तियाज़ भाई की ब्राड पर, मैंने आपको यही कहा था ना कि 10 बंदों के दस्तखत करवा के ले आए, और यहाँ पर जिससे कहते मैं आपकी बात करवा देता हूँ, एक बंदा भी मुझे पता है आपके साथ नहीं है। आप एक ऐसी अलग थलग फिलॉसफी पेश करते हो, एक ऐसा अलग थलग मौक़िफ़ पेश करते हो जो जमात अहमदिया के किसी बंदे का नहीं है। आप कहते हैं कि वो सरकारी हैं, वो कहते हैं कि आप जाहिल हैं। तो अब हमें नहीं पता कि आप दोनों में से कौन जाहिल है, कौन सरकारी है, कौन गैर सरकारी है। आप आपस में फ़ैसला कर लें, जब आपके बात बीच में निबट जाएगी, फ़हम एक
ایک طرفہ فہم ہوگا، یعنی کہہ لیں متفقہ فہم ہوگا، اجماع امت مرزائیت ہو جائے گا، تو پھر آپ ہمارے سامنے وہ پیش کریں، پھر اس پر بات کر لیں گے۔ لیکن اب آپ کوئی اور معنی بیان کریں، آپ کے ساتھی کچھ اور معنی، آپ کہیں نہیں وہ تو سرکاری احمدی ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، اب ہم کیا کریں؟ مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو آگے کیسے چلائیں۔ میرا تو خیال ہے بس کر دیتے ہیں، کیونکہ منٹ پورے ہو گئے ہیں ان کے۔ یار ملک صاحب حد نہیں ہوگی ویسے۔ جی صاحب تسی نہ چھڑو لے اے جانا اپنا دکھ پٹ دینے پہ او ملک صاحب ملک صاحب ٹائم تو بتانا ہے نا، 5 منٹ ہو گئے ہیں، 2 منٹ 5 منٹ میں بتانا تو ہے۔ انہاں جو ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ جب آپ سے پوچھیں آپ بتا دینا، نہیں بولنا، انہیں لے جانا ہے پلیز۔ جی جی بولیں آپ۔ نہیں میں ویسے ہی اترنے لگا ہوں، میں نے وہ واشنگ پہ لگانی ہے گاڑی، میں ویسے ہی اترنے لگا ہوں۔ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ ملک صاحب آپ کے ساتھ بندہ تو متفق ہے کوئی نہیں، اب آپ ایک ایسا فہم پیش کریں جس کے ساتھ جماعت احمدیہ متفق نہ ہو۔ آپ جماعت احمدیہ کے ریپریزنٹیٹیو بن کے ہاں گالیاں تو دے سکتے ہیں، یہاں دے لیں، اس وقت بھی میں نے کہا تھا گالیاں دینی ہے دے لو، لیکن آپ کے ساتھ بندہ کوئی نہیں متفق۔ آپ ان سے بات کر لیں، جب آپ کا اتفاق رائے ہو جائے پھر آپ بات کریں، میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ، پھر بات کر لیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، سنتے جائیے گا، آخری ٹرم میری بھی لے لیجیے گا۔ دیکھیں ہمیں صاحب بات یہ ہے، عقل کی، علم کی بات کریں۔ فلانا سچا ہے، فلانا سچا ہے، آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے، مجھ سے کیوں بھاگتے ہیں آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس نے جو فہم دینا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی رحمت سے، یہ سب اس پاک رب کی مجھ پہ نوازش ہے، اس کے فضل ہے۔ یہ لوگ بیچارے ساری عمر کسی کے باپ دادا احمدی ہے، کسی نے پتہ نہیں کتابیں پڑھ کے کہاں سے جا کے میں نے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگائے، ایک کتاب کے شاید 2 3 4 سے، خدائے ذوالجلال واحد کی قسم، میں نے تو اس قرآن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل اور فہم دیا ہے، اس قرآن سے مرزا صاحب پر ایمان لایا ہوں، ان کے عقیدوں پر ایمان لایا ہوں کہ یہ عقیدے جو ہیں ان کے خود دعویٰ جات سچے ہیں، قرآن سے سچے ہوتے ہیں، میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہی آپ کا صرف مین مسئلہ آپ کا، کہ آپ احمدیوں کے ہمدرد نہیں ہو ان کے، کہ انہیں کہہ رہے ہو کہ یار نہیں وہ سچی ہیں، ان کی سچائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے ساتھ بات کی، اس کے فہم، اس کے سامنے ہم لوگ کوئی اعتراض یا سوال نہیں کر سکتے۔ سرکاری احمدی جو مرزائیت احمدیت ہماری بتاتے ہیں، اس پر آپ کے پاس سوال اور اعتراض آتے ہیں، اس لیے آپ ان کی ہمدردیاں کرو کہ وہ سچے، انہیں نہ لو پھر تیرے نال کریں۔ تو میں ہر میدان میں آ کے اعلان کر چکا ہوں کہ کوئی ماں کا لال پیدا کرو، دنیا میں پیدا کرو، ان 5 ساتوں میں نہیں۔ آئے میدان میں لائیو بیٹھ کر میرے صاحب مرزا صاحب کی کسی کتاب پر اعتراض کرے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے میں اس کا فہم بیان کروں گا، پھر اعتراض اٹھائیں، سوال اٹھائیں، میں جواب دوں گا۔ ابھی قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، کوئی عیسائی یہودی آ جائے، وہ کہے کہ میں اس قرآن کا فہم بیان کر اعتراض کروں گا، آپ بولے تیرا دماغ خراب ہے، قرآن تو ساری کتاب ہے، قرآن کو ہم اس کا فہم بتائیں گے آیت کا، پھر تم سوال یا اعتراض کرنا۔ تو مجھ سے یہ کیوں بھاگتے ہو احمدی میں، کیا نام ہے، ملک بھائی وہ جا چکے ہیں، مجھے پتہ ہے واقعی بات۔ سرکاری مسلمانوں، میرا دعویٰ اور اعلان ہے پیارے بھائیوں، بڑائی نہیں، عاجزی خاکسار کا، صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی رسول کی سچائی بیان کرنے کے لیے یہ میرا دعویٰ ہے یا اعلان ہے یا چیلنج ہے۔ میں خاکسار ہوں، میری کوئی اوقات نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسان مرزا صاحب کا ماننے والا ہو، سرکاری احمدی، اس کو بھی بیچ میں لے لو، کیونکہ ان کے پیٹ میں بھی کچھ اٹھا ہوگا مڑوڑ، وہ سرکاری احمدی اب میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ جا چکے ہیں، فصل خالی چھوڑ کے نکل گئے ہیں وہ۔ لیکن میں پھر میوٹ کیجئے گا۔ میں اعلان کر رہا ہوں، کوئی بھی سرکاری مسلمان مرزا صاحب کی 84 کتابوں کے اوپر، مائک میوٹ کریں پیارے بھائیو پلیز، 84 کتابوں کے اوپر کوئی ان کو اعتراض ہے، اشغال ہے، سوال ہے، تو میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ شرط اتنی ہے، میں مرزا صاحب کا فالوور ہوں، ان کی کتابوں کی جو عبارت آپ پڑھو گے اس کا فہم میں بیان کروں گا، میں ان کا ایمان لانے والا ہوں، فالوور ہوں۔ اس کے بعد آپ نے جو اعتراض کرنا ہے، سوال کرنا ہے، کر لو۔ مرزا